السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 نومبر فائنل کال عمران خان کی، اور لوگوں میں اس بات کی تشویش ضرور پائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، چاہے وہ حکومتی ذرائع ہوں، حکومتی حلقے ہوں، اور چاہے عوام ہو۔ نہ وہ پختہ اپنی طرف سے امید میں ہے کہ ہم کچھ کر پائیں گے، اور نہ عوام کو اس بات کے بھی کنفرمیشن ہے کہ وہ کچھ کر پائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب کچھ تبدیلی آنے والی ہوتی ہے نا دنیا میں۔ اس کی مثال جب بھی میں بات کرتا ہوں نا، مجھے قرآن سے بہترین دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمارے لیے، کیونکہ ہم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والوں کے لیے اسلام سے بڑی مثال کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اور میں ہر وہ مثال یوز کروں گا جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو، کسی کی توہین میں نہ جاتی ہو، تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے بچاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام نے تہیہ کر لیا کہ بنی اسرائیل والوں کو لے کے نکل جانا، اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے چنگل سے لے کے نکل گئے راتوں رات، اور جب صبح کے وقت فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل والوں کو موسیٰ لے گیا، اور اس کی فوج نے ان کا پیچھا کیا، جب وہ ادھر دریا کے کنارے پہنچے یا سمندر پہ پہنچے، جو بھی تھا بھی ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ سکتا دریا تھا یا سمندر تھا، تو انہوں نے کہا موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، تو نے اور تیرے رب نے ہمیں مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ، نہ ہی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، کیونکہ امتحان تھا ایمان والوں کے لیے جو اللہ پہ ایمان رکھتے تھے۔ ایک طرف فوجیں ہیں، ایک طرف سمندر ہے، درمیان میں پھنس گئے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فیملی۔ اب اس وقت پاکستان کا حال بھی کچھ اس طرح ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ وہ آزاد ہوں، مگر وہ نکلنا نہیں چاہتے۔ آپ بھی اللہ کے حکم کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح نکل پڑیں۔ آگے سمندر ہے، پیچھے آپ کے فوج۔ کن کی فوج ہے؟ یہ جو حکومتی پارٹیاں مل کے کر رہی ہیں، اور ظالمین مل کے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ فرعون کی فوج ہی سمجھ لیں آپ، یہ سارے فرعونی ہیں آپ کے سامنے، جو آپ کے حقوق کو سلب کیے ہوئے ہیں، آپ کے حقوق کو، بنیادی حقوقوں کو سلب کیے، اور پھر مولویوں سے طرح طرح کے فتوے دلواتے ہیں۔ پاکستان میں ہر وہ کام جو عوامی اور انسانی مفاد میں ہو، وہ چاہے اسلام میں حرام ہو نہ ہو، پاکستان میں حرام ہے۔ اور ہر وہ کام جو اشرافیہ اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے حکمرانوں کے لیے اور ان کی حکمرانیت کو طوالت دینے والے، قوت دینے والے صاحب اقتدار لوگوں کے لیے، چاہے وہ اسلام میں حرام ہے، پاکستان میں حلال ہے۔ تو اس لیے آپ کو آپ کا حق تب تک نہیں ملے گا جب تک آپ نہیں نکلیں گے۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر دیکھیں، جب آپ توکل اللہ پہ رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا توکل کس پہ تھا؟ اللہ پہ۔ آپ کا توکل بھی کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ۔ چاہے جتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ راستہ خود بناتا ہے، چاہے وہ سمندر کو پھاڑ کے بنا دے موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے، اور چاہے کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ سے بچا لے، آگ کو ٹھنڈی کر دے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا توکل ہو اور آپ کسی غیر اللہ کے سامنے جھکتے نہ ہوں۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سی بھی کہیں غیر اللہ پہ ایمان ہے اور آپ کا اللہ پہ توکل نہیں ہے، تو پھر آپ ایسے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ میں مانتا ہوں اس بات کا، وہ نبی ہیں، مگر ہمارے لیے اسوہ حسنہ جو بہترین نمونہ ہے زندگی کا، وہ بھی تو رسول ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کے قوانین ہیں جو نبیوں پہ لاگو ہوتے ہیں، تو وہ انسانوں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو صحابہ کرام تھے، وہ بھی اسی توکل کے ساتھ نکل پڑتے تھے، اللہ پہ توکل کر کے، اور اس قدر توکل کرتے تھے کہ آپ کی سوچ آپ اس امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے 24 کو کیا ہوگا یہ آپ چھوڑ دیں، صرف توکل کریں اللہ پہ اور نکل آئیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں پہلے معجزے کیے ہیں دوسری قوموں کو ظالمین سے بچانے کے لیے، اس بار بھی اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی عوام کو ان ظالم حکمرانوں اور صاحب اقتدار لوگوں سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور معجزہ کرے گا۔ انبیاء تو نہیں آنے، رسول بھی نہیں آنے، مگر ہم انسان ہونے کے ناطے اللہ کا قانون تو ہم پہ ابھی بھی وہی لاگو ہے نا، شریعت تو ہم پہ انبیاء کی لاگو ہے، ہم تو ماننے والے تو اللہ کے ہیں نا۔ تو یعنی اللہ کی ذات تو موجود ہے نا، جو سب کی
خیر چاہتا ہے، جو ظالمین کو تباہ و برباد کرتا اور مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اگر اس بات کا علم ہوتا کہ وہ میں عصا ماروں گا اور سمندر پھٹ جائے گا، میں قوم کو لے کے نکل جاؤں گا، تو وہ بھی ایک بار اپنی قوم کی جو باتیں سن رہے تھے وہ نہ سن رہے ہوتے، وہ کہتے خاموش ہو جو، میں ابھی کچھ کرنے لگا مجھے پتا ہے۔ مگر نہیں، انہوں نے کس چیز کے کس سبب وہ نکلے، انہوں نے یہ اللہ کا حکم آیا اور انہوں نے کہا نکل جاؤ اپنی آزادی کے لیے، وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اب فوج قتل کرنے کے سر پہ، اور دوسری طرف اللہ نے حکم کیا موسیٰ مارو اپنا عصا پانی پہ، اور پانی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، نکل جاؤ، اور اسی پانی میں فرعون کی پوری فوج کو غرق کر دیا۔ یعنی آپ نکلیں صحیح 24 نومبر کو، راستے دکھانے والی اللہ کی ذات ہے، یہ مت سوچیں کامیاب ہوں گے کہیں نہیں ہوں گے، اس بات کا یقین نہ کریں۔ یقین کس پہ کریں؟ خوف بھی نہ کریں اور کیا کہتے ہیں مایوسی بھی نہ اپنے اندر لے کے آئیں، اور یقین کس پہ رکھیں؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ اس بات پہ بھی یقین کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں آزادی دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ 24 نومبر کو نکلیں یہ پہلی اینٹ ہو، تسلسل کے ساتھ آپ کو جبر کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایک بار جبر کے خلاف، جیسے سومناتھ کا مندر تباہ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا، وہ کتنے حملے کیے اور اس کے بعد جا کے کامیابی ہوئی، اسی طرح آپ کو تسلسل کے ساتھ کامیابی کا راز ہی اسی چیز میں ہے کہ کنٹینیوٹی چاہیے آپ کو، تسلسل کے ساتھ ریزسٹنس اور تسلسل کے ساتھ احتجاج اور تسلسل کے ساتھ آپ کو رد کرنا ہے غیر خدائی قوتوں کا جو خدا بنے بیٹھے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو سلب کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے توکل کا ہونا ضروری ہے 2 چیزوں پہ۔ ایک توکل ہونا چاہیے رب پہ، کیونکہ آپ اپنے حق کے نہیں نکل رہے، آپ کسی پہ ظلم کرنے نہیں نکل رہے، آپ کسی کے حق پہ ڈاکہ مارنے نہیں نکل رہے۔ آپ کا مقصد ہے آزادی حاصل کرنا اور وہ بنیادی حقوق حاصل کرنا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں بھی ہر غیر مسلم بھی مسلمانوں کو وہ حقوق دیتے ہیں جو حقوق پاکستان میں مسلمانوں کو نہیں دیتے۔ تو اس لیے آپ کو نکلنا چاہیے کسی بھی مایوسی کے بنا، کسی بھی خوف کے بنا۔ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے بچا سکتا ہے نا، جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے نا، وہی اللہ آپ کو ان سے بچائے گا۔ آپ لوگوں کو ہی نکلنا پڑے گا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی یا کوئی پاکستان میں بیٹھے ہوئے حکمران یا اور کوئی دوسرے لوگ آ کے آپ کی مدد کریں، افغانستان سے، سعودی عرب سے، قطر سے، یہ کوئی نہیں آنے والا آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ کو اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی اور توکل کرنا پڑے گا اللہ کی ذات پہ۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے توکل اور اس کے بعد کوشش، یہ دونوں چیزیں جب ہو جائیں گی تو خیر کا سبب، خیر کا وسیلہ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ظلم سہنے سے بہتر ہے کھڑے ہو جائیں، اب نہیں تو اگلی باری صحیح، اگلی باری نہیں تو اس سے اگلی باری صحیح، تسلسل کرتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے تو ایک دن ان جو بیٹھے ہوئے پاکستان میں خدا بنے بیٹھے لوگ، ان کو شکست ہوگی ہی ہوگی۔ یہ طے اللہ تعالیٰ کا، جب جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت بدل کے رہتا ہے، جلد یا بدیر، مگر آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں آپ کی آزادی کے لیے، آپ کے ملک کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کو ظالموں کے خلاف جو ہے نا قوی طاقت دے اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے لیے اتنا ہی، اور یاد رکھیے کہ 24 نومبر فائنل کال عمران خان، پاکستان زندہ باد اور عمران خان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔